السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان محمد اسد، آپ میرا شو دیکھ رہے ہو ایک سچ کے ساتھ۔ آج میرے شو میں بہت ہی پیاری شخصیت موجود ہے جنہوں نے نقابت میں بہت ہی نام کمایا، جناب مزمل عباس صاحب۔ السلام علیکم مزمل بھائی، کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ اسد بھائی، آپ کو سنائیں۔ جی ٹھیک ٹھاک۔ آپ کو ہمارے شو میں آ کے کیسا لگ رہا ہے؟ جی ماشاءاللہ بہت اچھا لگا، اللہ پاک آپ کو مزید ترقیاں دے۔ آپ تو بہت ہی بڑے ثنا خان تھے، نعت میں بھی آپ نے بہت نام کمایا، اور یہ نقابت کا شوق آپ کو کب ہوا؟ جی اسد بھائی، آج سے تقریباً 16 سال پہلے میں الحمدللہ بیسیکلی طور پہ ایک ثنا خان رسول ہوں، اور میرے یہ ثنا خانی میرے والد صاحب کی طرف سے مجھے منتقل ہوئی، اور وراثت میں الحمدللہ ہم ثنا خان ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دفعہ میں ایک محفل میں ثنا خانی کر رہا تھا کہ میرے نقابت کے استاد محترم جناب حاجی محمد اسلم سجاد صاحب اس محفل میں موجود تھے۔ انہوں نے میرا ٹیلنٹ دیکھتے ہوئے مجھے نقابت کا موقع دیا کہ آپ نقابت کیا کریں، کیونکہ میں نے آپ میں وہ چیز دیکھی ہے جو آپ کو بہت آگے لے کے جا سکتی ہے نقابت میں۔ تب سے میں نے ان کی بات مانی، اور الحمدللہ کامیابی نے میرے قدم چومے، اور آج تک حاجی محمد اسلم سجاد صاحب نقابت کے استاد ہیں میرے۔ جی، آپ کے نقابت کے استاد تو حاجی محمد اسلم سجاد صاحب ہیں، جی اور پاکستان کے بہت سے اضلاع میں آپ نے اپنی نقابت کے جوہر دکھائے اور نقابت میں نام کمایا۔ تو کون سے ایسے اضلاع میں یا کون سی ایسی جگہ جو آپ کے دل کو چھو گئی، وہاں کے لوگ ذوق والے تھے اور آپ کو بڑا مزہ آیا کہ یہاں پہ میری ایک روحانیت ہی ایسی ہوگی کہ یہاں پہ مجھے بہت ہی پیار ملا؟ وہ کون سا اضلاع ہے، کون سی جگہ ہے؟ جی اسد بھائی، میں نے الحمدللہ ڈسٹرکٹ اوکاڑا کے علاوہ شاہ شمس تبریز کی نگری میں ملتان شہر میں پرفارم کیا، جہاں پہ میرے نہایت ہی پیار کرنے والے احباب، دوست، عزیز و اقارب، کیا ان کا نام لینا مناسب نہیں سمجھے جی گی؟ جی الحمدللہ، اگر وہ سن رہے ہیں تو وہ ان میں سب سے پہلے میں نام لینا چاہوں گا خصوصی طور پہ محمد اکرم صاحب اور محمد سلامت صاحب۔ ملتان شاہ شمس تبریز کی سرزمین سے ان کا تعلق ہے، بہت پیار دیا انہوں نے، اور مجھے ملتان شہر میں پرفارم کرنے کا موقع دیا۔ سرکار کی بہت خوبصورت محفل سجائی، اور مجھ ناچیز کو اس محفل میں موقع دیا گیا۔ اسد بھائی، میں آج تک اس محفل کی روحانیت کو بھول نہیں سکا، جو پیار ملا اور وہاں پہ جو روحانیت تھی، جی جی ماشاءاللہ کیا بات ہے۔ بہت سے اضلاع میں نے پرفارم کیا پاکستان کے، لیکن آج تک جو میں نے شاہ شمس تبریز کی نگری میں پرفارم کیا وہ مجھے آج تک نہیں ہوا۔ اچھا، کبھی بیرون ملک میں بھی جانا ہوا؟ جی الحمدللہ اسد بھائی، بیرون ملک میں بھی اتفاق ہوا جانے کا۔ وہاں پہ میرے کزن ہیں دبئی کنٹری میں، بہت پیار کرنے والے میرے کزن، شاید وہ بھی میری آواز سن رہے ہوں گے، بھائی محمد احسان عسکری صاحب، بہت پیار والے ہیں، اور ان کے ساتھ بھائی محمد شان صاحب، جن کی وساطت سے میں ناچیز بیرون ملک میں بھی حاضر ہوا سرکار کی بہت خوبصورت محفل میں۔ تو 10 دن کا میرا ٹور تھا اسد بھائی، جی جی اور جب میں نے وہاں پہ آقا کی مدح سرائی کی اور سرکار کی بارگاہ میں حاضری پیش کی ہے، جی تو 10 دن مجھے سرکار کی نسبت سے اور مل گئے۔ کیا بات! اور اس یعنی کہ نسبت وہ سے 10 دن تھے، جی وہ اور 10 جی دن ان کا وہ جو ویزا تھا 10 دن کا تھا، کہنے کا مطلب پھر ان کے جو سننے والے تھے، جو میری سرکار کے محب تھے، انہوں نے 10 دن پھر ویزا ایکسٹینڈ کروا لیا، آگے 10 دن لے لیے۔ جی جی 10 دن تو اور 10 دن کیا بات ہے! تو کب وہ میرا واپسی ہوئی؟ 20 دن کا، جی آج سے تقریباً مجھے 1 ماہ پہلے میں واپس آیا ہوں دبئی سے۔ تو ماشاءاللہ کافی پذیرائی وہاں پہ بھی ملی ہے۔ جی بالکل، آپ نے تو ماشاءاللہ بہت سے چینلز کے بھی آپ زینت بنے اور بہت نام کمایا۔ آپ کا کون سا ایسا کلام ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ مجھے یہ پڑھنے پہ بہت زیادہ پذیرائی ملی ہے، لوگوں کی محبت ملی ہے؟ وہ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا، آپ سے بہت ہی کروں گا کہ وہ آپ میری ناظرین کی سماعت کریں۔ جو کلام میں آپ کو پذیرائی ملی، محبتیں ملی، وہ میری ناظرین کی سماعت کریں۔ جی اسد بھائی، سرکار کے کلام تو الحمدللہ جو بھی کلام پڑھا جائے، محمد و آل محمد کا ہو، اصحاب رسول کا ہو، کوئی بھی کلام پڑھا جائے وہ براء البراء ہے۔ لیکن بے شک جن کلاموں کی وجہ سے میں ناچیز کو پذیرائی ملی، میں مشہور ہوا، وہ محمد و آل محمد کے کلام میں سب سے پہلا کلام
بی بی پاک سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کا کلام تھا، جن کو میں نے پڑھا اور اپنے اساتذہ کو سنایا، جی جی اور اساتذہ نے بھی مجھے شاباش دی ان کلاموں پہ۔ جی وہ بی بی پاک سیدہ کا ایک میں قطعہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں اور آپ کی ناظرین کی نظر بھی کرتا ہوں۔ ایک قصہ کی آبرو عصمت کا پھول کہتے ہیں، وفا کی آبرو جانے رسول کہتے ہیں، وہ جس کے واسطے اٹھے خود ادب سے نبی، حیا کی زبان میں اس کو بطول کہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جب سے آنکھوں میں مدینے کو بسا رکھا ہے، میں نے پلکوں کو تیری راہ میں بچھا رکھا ہے، کتنا خوش وقت ہے ریت کا ذرہ یارو، سبحان جس کو طیبہ کی ہواؤں نے اٹھا رکھا ہے۔ اور اے موت کے مالک ذرا جلدی آ جا، کیوں سر چوکھٹے آقا پہ جھکا رکھا ہے، سبحان اللہ۔ سر چوکھٹے آقا پہ جھکا رکھا ہے، کیونکہ وار دوں جام میں تاہا کی ہنسی آنکھوں پر، کیا بات، وار دوں جام میں تاہا کی ہنسی آنکھوں پر، دونوں عالم کو جو دیوانہ بنا رکھا ہے۔ کیا بات، سبحان ارے سر کٹا کر بھی وہ تلاوت کیا کرتے ہیں، جن کو قرآن محمد نے پڑھا رکھا ہے، سبحان اللہ سبحان جن اللہ۔ کو قرآن محمد نے پڑھا رکھا ہے، کیونکہ رزق دیتے ہیں، مال دیتے ہیں، حسرت دل نکال دیتے ہیں۔ یہ شعر اسد بھائی میں اکثر نقابت میں استعمال کیا کرتا ہوں۔ جو کچھ بھی ہوں آج الحمدللہ سیدہ زہرا کی نالین کا صدقہ، ان کے بچوں کی نالین کا صدقہ ہوں، کیونکہ رزق دیتے ہیں، مال دیتے ہیں، حسرت دل نکال دیتے ہیں۔ کیا بات، میں کسی غیر سے کیوں مانگوں، مجھ کو زہرا کے لال دیتے سبحان ہیں۔ اللہ سبحان اللہ میں کسی سبحان اللہ۔ غیر سے کیوں مانگوں، مجھ کو زہرا کے لال دیتے ہیں۔ اور کس عظمت کا مالک ہے زہرا کا لاڈلا، کیا شان ہے نواسہ رسول کی، کیونکہ ممکن نہیں کسی سے عداوت حسین کی، ممکن نہیں کسی سے عداوت حسین کی، ارے سانسوں میں بٹ رہی ہے سخاوت حسین کی۔ کیا بات، بازار کے ہجوم سے کہہ دو کہ چپ رہے، قرآن کر رہا ہے تلاوت حسین کی، سبحان اللہ۔ قرآن کر رہا ہے تلاوت حسین کی۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ کو کہنا پڑ گیا کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ اور شاعر محسن نقوی شہید لکھتے ہیں، یہ میری حاضری کا آخری قطعہ ہے، آپ سب بھائیوں کی نظر بھی اور اپنے ناظرین کی نظر بھی کروں گا، اور اس شعر پہ میں ناظرین کو دعوت فکر بھی دوں گا کہ نجات کی جب اپیل کرنا، نجات کی جب اپیل کرنا، حسین جیسا وکیل کرنا۔ کیا بات، شاعر محسن نقوی شہید کا یہ شعر مجھے بہت ہی پسند ہے کہ نجات کی جب اپیل کرنا، حسین جیسا وکیل کرنا، ہو سر کے بدلے حسین ملتا تو زندگی نہ طویل کرنا، کیا بات، ہو سر کے بدلے حسین ملتا تو زندگی نہ طویل کرنا۔ کیا یہ تو بہت ہی پیارے یہ اشعار تھے میرے مزمل بھائی کے۔ اچھا مزمل بھائی، میں چاہتا ہوں کہ آپ میری پاک سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے ایسی نسبت کا کوئی میری آڈینس کو کوئی میسیج دینا چاہیں تو میں آپ سے التماس کرتا ہوں کہ وہ کوئی ایسی بات۔ بی بی پاک سیدہ سلام اللہ علیہا جن کی شان بیان کرنا انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے، وہ سیدہ طیبہ طاہرہ معظمہ راضیہ کہ جب بھی بی بی سیدہ جناب ختمی مرتبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کرتی، میرے نبی اٹھ کے استقبال کیا کرتے تھے۔ یہ وہ معظمہ ہیں، یہ وہ ہستی ہیں کہ حشر کا میدان ہوگا، سواری اماں حوا کی آئے گی، آواز نہیں آئے گی، سواری پاک مریم کی آئے گی، آواز نہیں آئے گی، سواری آسیہ کی آئے گی، آواز نہیں آئے گی، اب سواری حسنین کی اماں کی آئے گی،
حشر کے میدان میں ایک آواز آئے گی، لوگوں گردنیں جھکا دو، کیوں؟ محمد کی بیٹی کی سواری آ رہی ہے، محمد کی بیٹی کی سواری آ رہی ہے۔ اور پنجابی کا ایک شعر ہے، میں اکثر یہ پڑھا بھی کرتا ہوں کہ عصمت دے ایک ملک دا نہیں، پورے جگ دا نا زہرا ہے۔ عصمت دے ایک ملک دا نہیں، پورے جگ دا نا زہرا ہے۔ میں قسمن اہداں دین اللہ دی، شاہ رگ دا نا زہرا ہے۔ جیڑی ہاتھ ہے در وچ مندری ہائی، او نگدا نا زہرا ہے۔ جیڑی پاک رسول دے سر تے رہی، اس پگ دا نا زہرا ہے۔ سبحان اللہ، جیڑی سبحان پاک رسول دے سر تے رہی، اس پگ دا نا اللہ۔ زہرا۔ اچھا، بات کروں گا کوئی ایسی بات جو میری ناظرین کو نصیحت کرنا چاہو والدین کے لیے؟ میں جس ہستی کا ذکر کر رہا ہوں، یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے پردہ سکھایا ہے۔ میں اپنی ماؤں بہنوں سے اس بی بی کا واسطہ دیتے ہوئے کہوں گا کہ برائے مہربانی اپنے پردے کا خیال رکھیں، کیونکہ سیدہ زہرا نے اپنے پردے ہمارے پردوں پہ قربان کیے ہیں۔ بے شک، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ماؤں بہنوں کے پردے کی تلقین کریں۔ میں اپنی اسپیشلی ماؤں بہنوں کو یہ میسج دینا چاہوں گا کہ اپنے پردے کا خیال رکھیں، اپنے پردوں کا خیال رکھیں۔ بہت شکریہ جی بہت شکریہ مزمل بھائی، آپ ہماری شو میں تشریف لائے۔ ان الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا، میں آپ کا میزبان محمد اسد، پاکستان زندہ باد۔